26واں پارہ سورہ قاف کی یہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ قاف کی تفسیر اور معانی کے حوالے سے خطبات جمعۃ المبارک کے سلسلے میں آج یہ 11واں خطبہ ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اس سے قبل جو آیات ہیں ان پر گفتگو ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے وہ لوگ جو قیامت کے انکاری ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو برحق نہیں سمجھتے، ان کی حالت زار بیان کی کہ جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کس طرح ہیلے اور بہانے کریں گے، اور یہ شخص اپنے قرین پر الزام لگائے گا اور وہ آگے سے اس پر الزام لگائے گا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو ڈانٹ پڑے گی کہ آج میرے سامنے ایک دوسرے سے جھگڑا مت کرو، اس لیے کہ تم پر حجت تمام ہو چکی تھی۔ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ، اور میں تم پر جو وعید ہے وہ پیش کر چکا تھا۔ حکم ہوگا کہ اس کو پکڑ کے جہنم کے اندر ڈالو، اور جہنمیوں کی 6 مختلف صفات بیان ہوئی کہ ان کی سرکشی، اللہ کے ساتھ شرک، شک میں مبتلا ہونا وغیرہ وغیرہ، اس کی وجہ سے یہ جہنم کے اس انجام کو پہنچے۔ اسی احوال کو بیان کرتے ہوئے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، فرمایا یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأت، کیا تو بھر چکی، وتقول حل من مزید، اور وہ کہے گی کیا مزید بھی کچھ ہے۔ اللہ رب العزت کا جہنم کے ساتھ یہ ہم کلام ہونا مبنی بر حق ہے، اور جہنم کا استفسار پر جواب دینا یہ بھی مبنی بر حق ہے۔ جس طرح اللہ نے ہمیں زبان دے رکھی ہے، ہم گفتگو کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بھی زبان دے رکھی ہے اور وہ بھی گفتگو کرتی، اور کتاب و سنت میں ان کی اس گفتگو کو متعدد جگہوں پر بیان کیا گیا۔ جس طرح یہاں جہنم کا قول ہے کہ حل من مزید، اسی طرح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم کی آپس میں بھی تکرار ہو۔ جہنم کہتی ہے میرے اندر بڑے بڑے سرکش اور جبار قسم کے لوگ ہوں، اور جنت کہنے لگی کہ پتہ نہیں کیوں لیکن میرے اندر کمزور اور ناتواں قسم کے لوگ آئیں گے۔ اور معلوم ہے یہ عموم کی بات ہے کہ یعنی عام طور پر ایسا ہوگا کہ جنتی ان کی کثرت ایسی ہوگی جو دنیا میں کمزور لوگ تھے۔ اس سے معنی یہ نہیں ہے کہ جو بھی بندہ دنیا کے اندر اللہ نے اس کو طاقت دی یا حکمرانی دے دی یا روپیہ پیسہ دے دیا تو وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد جیسے بادشاہ بھی جنت میں ہوں گے، اور اسی طرح کوئی ناتواں آدمی، کمزور آدمی جہنم میں نہیں جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ جو بندہ دنیا کے اندر دنیاوی کمی اور کوتاہی کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اس کے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بدترین انسان ہے، خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی خسارے میں ہے اور اس نے اس کے نتیجے میں آخرت بھی اپنی برباد کر لی۔ جب یہ جنت اور جہنم آپس میں گفتگو کریں گی تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جنت میری رحمت کا مظہر ہے،
اور جہنم میرے غضب کا مظہر. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنا یہ اعلان جاری فرمایا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا، شیاطین جنات سے بھی اور لوگوں سے بھی. اسی اعلان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے حلم تلت، کیا تو بھر گئی ہے؟ اور وہ کہے گی کہ مزید بھی کچھ ہے. علماء کرام نے اس کے دو طرح سے معانی بیان کیے ہیں اور دونوں ہی بیک وقت ٹھیک ہے. ایک یہ کہ جہنم کہے گی جو مزید ہے وہ لے آئیے، یعنی اس بات کا اعلان ہوگا کہ ابھی تک جہنم اسی غیظ و غضب کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کے لیے عذاب کا ایک ہوا بنی ہوئی ہے، جس طرح وہ ابتدا میں تھی. جس طرح آگ بھڑکتی ہے اور وہ اپنے جوبن پہ ہوتی ہے، اس طرح جہنم غضبناک ہو کر یہ بات کہے گی حل من مزید، کیا مزید بھی کچھ ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کے اندر جہنمیوں کو پھینکا جاتا رہے گا اور وہ بار بار کہے گی حل من مزید، حل من مزید، اور بھی کچھ ہے تو لاؤ، اور بھی کچھ ہے تو لاؤ، یہاں تک کہ بالآخر اللہ رب العزت اس میں اپنا قدم رکھیں گے، یعنی اس کو دبائیں گے اپنے قدم سے. اور جب اللہ اس کو دبائیں گے تب وہ کہے گی بس بس اب میری بس ہو. کہ جہنم کی جو وسعت ہے وہ لوگوں کو ڈال ڈال کر بھی مکمل نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قدم سے دبا کر ایسا کر دیں گے کہ وہ سمٹے اور پھر وہ بھر چکی ہو. اور معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جبریل امین تشریف لائے ہوئے ہیں، ایک آواز آسمان کے پاس سے سنائی دی اور جبریل امین نے پھر آپ کو بتلایا کہ آج سے 70 سال قبل اللہ رب العزت نے جہنم کے اندر ایک چٹان پھینکی تھی، یہ اس کی اب تہ میں پہنچنے کی آواز ہے. یعنی 70 سال وہ اس کے اندر گرتی رہی، اس کی گہرائی اور تہ نہیں آئی تھی، آج وہ اس تہ میں پہنچا. اتنی وسعت والی جہنم، اور اس کے اندر پھر مختلف وادیاں ہیں اور مختلف قسم کے گناہ کرنے والوں کے لیے ان کے گناہ کے حساب سے عذاب ہیں. کہیں کھولتے پانی ہیں، کہیں پیپ کے چشمے ہیں، کہیں ایسی وادیاں ہیں جس کے حدیث میں تفصیل آتی ہے، اس کو آپ یہ سمجھیں کہ پریشر کوکر ہے. جس طرح ہم گوشت کو ایک پریشر کوکر میں ڈال کر اوپر سے ڈھکن لگا کر بند کر دیتے ہیں، اس طرح محبوس قسم کی وادیاں ہیں. اور پھر وہ وادی ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم کی باقی وادیاں بھی اس سے پناہ مانگتی ہیں، وہ ویل ہے. اور فرمایا ہم کافروں کو اور منافقین کو جہنم کی سب سے نچلی وادی کے اندر اکٹھا جمع کریں. وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، اور وہ کہے گی کیا مزید بھی کچھ ہے؟ اس کی دوسری تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ سے منقول ہے. وہ کہتے ہیں یہ حل من مزید، یہ استفہام انکاری ہے کہ کیا اب کوئی مجھ میں جگہ باقی ہے. والعیاذ باللہ کہ اتنے جہنمی اس کے اندر ٹھونس دیے جا چکے ہوں گے کہ جب اللہ پوچھیں گے کہ تو بھری ہے یا نہیں بھری، تو وہ جواباً کہے گی کہ کوئی جگہ باقی ہے، میں تو بھر گئی. اور دیگر مفسرین نے اس میں تطبیق یہ کی ہے کہ اس کا یہ استفہام انکاری اس وقت ہوگا جب اللہ اپنے پیر سے اس کو دبا دیں گے، اب وہ کہے گی کہ میرے اندر کوئی جگہ باقی نہیں. اور یہ دونوں ہی باتیں جہنمیوں کے لیے مزید غم کا سبب ہوں گی
کہ اگر وہ یہ کہتی ہے مزید لاؤ، اس کا مطلب ہے ابھی بھری نہیں، عذاب جاری رہے گا. اور اگر وہ کہتی ہے میں بھر چکی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جگہ اتنی تنگ ہو گئی کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے اس عذاب کے اندر مبتلا ہیں. یہ دونوں ہی کیفیتیں ان کے لیے سختی والی ہیں. والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس جہنم سے پناہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کچھ آسان کام بتلائے ہیں. انسان وہ کرے تو اللہ رب العزت اس جہنم سے پناہ عطا فرما دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صبح 7 مرتبہ یہ کہے اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے جہنم سے، آگ سے بچا لینا، اللہ تعالیٰ اگر وہ اس دن فوت ہو گیا اس کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے. شام کو کہے صبح ہونے تک اگر اس کی روح قبض ہو گئی تو جہنم سے آزادی کا پروانہ. کتنا آسان عمل. صبح فجر کے بعد 7 مرتبہ کہنا ہے، مغرب کے بعد یا عصر کے بعد 7 مرتبہ کہنا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی گرمی کی شدت کے دن اس گرمی کو محسوس کرتے ہوئے یہ کلمات کہتا ہے، لا الہ الا اللہ ما اشد الحرارت هذا اليوم، لا الہ الا اللہ، آج کس قدر شدید گرمی ہے. اور پھر اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی گرمی کیسے برداشت کرے. اور اللہ سے کہتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یا اللہ میں آپ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ جہنم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، گواہ رہنا میں نے اپنے اس بندے کو تجھ سے پناہ دے دی. اور جو اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ کی حفاظت میں آ جائے، اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اللہ کی نعمتوں اور جنت کا سوال کرنا اور جہنم کے عذاب سے اور اللہ کے غضب سے پناہ طلب کرنا، یہ اللہ والوں کا کام ہے، اللہ کے انبیاء کی سنت ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے نا، یہ اس کے اندر ایک بڑی بلاغت بھی ہے اور یہ قرآن کے اعجاز کے طور پر بھی بڑی اہم آیت ہے. شیخنا و استادنا شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کی جو تفسیر لکھی ہے اس میں ایک بڑا اہم واقعہ لکھا. کہتے ہیں علامہ طنطاوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے. علامہ طنطاوی فرماتے ہیں کہ جون 1932 میں میری ملاقات مصر کے ایک بڑے معروف ادیب تھے کامل، ان کے ساتھ ہوئی. وہ کہنے لگے کہ ایک کانفرنس میں ایک جگہ پروگرام تھا تو میری ملاقات ایک بڑے مشہور مستشرق پروفیسر فنکل کے ساتھ ہوئی. یہ بڑا مشہور مستشرق ہے. مستشرق کہتے ہیں ایسا کافر یا ایسا بندہ جو اسلام پر ایمان نہ رکھتا ہو لیکن اس کے باوجود علوم اسلامیہ پر مہارت رکھتا ہو، اس نے اسلامی علوم پڑھے ہوں اور ان کے اوپر نقد کرتا ہو، تو یہ بڑا مشہور مستشرق ہے. تو یہ کامل جو مصری ادیب تھے، بہت بڑے ادیب تھے، یہ کہتے ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے پروفیسر فنکل نے مجھے تنزیہ طور پر یہ بات کہی اور ہنستے ہوئے کہی کہ کیا تم بھی قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھتے ہو جیسے یہ بیوقوف لوگ سمجھتے؟ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ اس کے اوپر بہت سارے دلائل دیے جا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن چونکہ آپ ایک ادیب آدمی ہیں اور عربی لغت سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں. یہ پروفیسر فنکل 6 زبانیں بولتا تھا اور عربی کا بہت بڑا ماہر تھا. کہتے میں نے اس کو کہا کہ ہم باقی بحثوں سے پہلے ایک تجربہ کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ یہ تجربہ کرنے کو تیار ہیں؟ اس نے کہا کر لو. کہتے میں نے اس کو کہا ہم ایک قرآنک کانسیپٹ ہے کہ جہنم کی بہت وسعت ہے، اس بات کو لغت میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم جملے لکھنا شروع کرتے ہیں، آپ بھی بتائیں میں بھی بتاتا ہوں. کہتے ہم نے 20 جملے لکھے اور جو کچھ سوچ میں آتا رہا وہ لکھتے رہے. 20 ایک جملے لکھ سکے ہم، اس سے اوپر ہمارا دماغ ختم ہو گیا. اور وہ جملے بہت سارے، ان جہنم واسعۃ، اور ساتھ میں اس نے کہا کہ جی
ان جہنم لأوسع مما تظنون، جہنم بہت وسیع ہے، جہنم جتنا تم گمان کرتے ہو اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جہنم کی وسعت اتنی زیادہ ہے لا یتصورہ عقل الانسان، انسان کی عقل اس کو تصور بھی نہیں کر سکتی، لا غیر ھذا، کچھ 20 جملے کہتے ہم نے لکھے۔ جب کہتے میرے بھی قلم بند ہو گیا اور اس کا بھی قلم بند ہو گیا کہ ہم اس سے اوپر کچھ نہیں لکھ سکتے، تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ ہم تو دونوں ادیب ہونے کے باوجود 20 جملے لکھ سکے ہیں اور ان میں سے 20 نے بھی ذرا برابر حق نہیں ادا کیا۔ کہتا فینکل مجھے کہتا ہے کیوں تمہارے پاس کچھ اور بھی ہے؟ کہتا میں نے کہا میرے پاس ایک آیت ہے جو قرآن مجید کی آیت ہے، ذرا موازنہ کر لیتے ہیں ہم سارے ہمارے 20 جملوں کا اس ایک آیت سے۔ کہتے ہیں ہم نے وہ 20 جملے سامنے رکھے اور میں نے اس کو یہ آیت لکھ کر دی، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم جہنم کو کہیں گے کیا تو بھر چکی، اور وہ آگے سے کہے گی کیا مزید بھی کچھ ہے؟ کہتا وہ حیران رہ گیا اور بہت غور کرنے کے بعد اس نے کہا کہ واقعتاً ہمارے الفاظ اور ہماری تعبیر اس ایک آیت کا ذرا برابر بھی مقابلہ نہیں کرتی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جنت قریب کر دی گئی، للمتقین، متقین کے لیے، غیر بعید، جو کہ دور نہیں۔ ازلفا کہتے ہیں کسی چیز کو قریب کرنے کو، زلفا قربت حاصل کرنا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ اب جنتیوں کا تذکرہ شروع ہوا، شروع سے چونکہ کفار کے اعتراض اور آخرت کے انکار کا معاملہ چل رہا ہے، اور قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں جہنم کا تذکرہ آتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، جہاں جنت کا تذکرہ آتا ہے وہاں جہنم کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، جہاں اہل ایمان کی صفات بیان ہوتی ہیں وہاں کفار کی صفات بیان ہوتی ہیں، اور اسی طرح وائس ورثہ بھی ہے، اگر کفار کی صفات بیان ہوئی ہیں تو اہل ایمان کی صفات بھی بیان ہوتی ہیں۔ تو یہی اسلوب یہاں بھی ہے، کفار کا عقیدہ اور ان کی ہٹ درمی اور ان کی وہ صفات جو ان کو جہنم میں لے کر گئی، وہ اور جہنم کا تذکرہ ہوا۔ اب یہاں پر جنت کا تذکرہ آیا ہے اور جنت میں جانے والوں کی کچھ صفات ہیں ان کا تذکرہ آیا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، پہلی بات ہے اللہ نے بیان فرمائی متقین کے لیے اللہ جنت کو قریب کر دیں گے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ حشر کا میدان بہت بڑا ہوگا، اور کافروں کو جب عذاب دیا جائے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ بس عذاب ملے اور وہ ان کو اٹھا کر ایسے جہنم میں فوراً ڈال دیا جائے۔ اس جہنم میں پہنچنے سے پہلے کے بھی بہت سارے مراحل ہیں جو عذاب کے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جہنمی جب جہنم کو دور سے دیکھیں گے، دور سے ہی اس کی چنگھاڑنے کی آواز اور اس کے غصے کو وہ پہچان جائیں گے۔ 70,000 لگامیں، ہر لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ ایسے ابلتی ہے کہ ابھی لوگوں کے اوپر آ کر پڑ جائے، یہ دور سے نظر آ رہا ہو۔ خذوہ فغلوہ، فرمایا پکڑو اس کو، ثم الجحیم صلوہ، اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو۔ کیسے ڈالو؟ 70 ہاتھ لمبی زنجیریں اس کو ڈالو، توک ڈالو، گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں پہنچاؤ۔ یہ جہنم ہے، یہ تو نہیں کہ بندہ چلتا چلتا جا کر اس میں چھلانگ مارے گا، وہ تو بھاگنے کی کوشش کرے گا، اس کو تو پکڑ پکڑ کر لا کر گھسیٹ کر اس میں پھینکا جائے گا۔ اس کے مقابل فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اتنے بڑے حشر کے میدان میں اللہ کے متقین بندوں کو اللہ نے تکلیف نہیں پہنچانی کہ جنت بڑی دور ہو، چل 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 کے وہ وہاں جا کے پہنچے اور وہاں سے وہ جنت میں پہنچے، ان کے بالکل قریب کر دی جائے گی۔ اور ویسے بھی
یہ کوئی دور تھوڑی ہوگی، غیر بعید، وہ دور نہیں ہوگی، پہلے بھی اللہ نے قریب ہی رکھی ہوگی، لیکن جب جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا پھر تو ان کے بالکل قریب کر دی جائے، یہ اللہ کا خاص فضل اور احسان۔ اور ازلفت الجنہ، اس کے اندر ایک معنی یہ بھی ہے کہ ان کو بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا جنت میں پہنچنے کے لیے۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ بھی خاصہ ہے، جہاں دیگر اقوام کو انتظار کرنا پڑے گا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، آپ نے فرمایا تم دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہو لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل کیے جاؤ۔ اور حشر کے میدان میں 50,000 سال کا دن، اور ہر وقت انسان کو ایک پریشانی لاحق ہو کہ پتہ نہیں میرا آج کیا بنے گا، وہاں ساری امتوں سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں پہنچے، کتنا بڑا شرف۔ تو یہ جنت قریب کر دی جائے گی کن کے لیے؟ پہلا وصف بیان ہوا ہے متقین، جو متقی ہے، جو تقوی اختیار کرنے والے۔ تقوی کیا ہے؟ دنیا میں اللہ رب العزت کے بتائے گئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے بچ کر رہنا، اللہ کا ڈر اختیار کرنا۔ اور تقوی ایک بہت بڑی ٹرمنالوجی ہے، اگلی جو صفات ہیں وہ یقیناً تقوی کے اندر ہی داخل ہیں لیکن ان کو علیحدہ سے بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ تو تقوی ایک بڑی چھتری ہے جس کے اندر مومنین کی باقی ساری صفات داخل ہو جاتی۔ تو پہلا وصف تو یہ بیان فرمایا کہ یہ متقی لوگ ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے کہ ان کے لیے، متقین کے لیے۔ اس لیے اس تقوی کا بار بار قرآن مجید میں تذکرہ آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ تو بار بار قرآن مجید میں تقوی کا حکم آتا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ اب یہ تقوی کی تفصیل میں کچھ اور صفات بیان بھی کی، فرمایا یہ کیا ہے؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ جو جنت تمہارے قریب کر دی گئی اور تم اس میں داخل ہو رہے ہو، هَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یاد رکھیں، ایک وعدہ اللہ کا ہے اور اس کے مقابل ایک وعدہ شیطان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان ان سے آ کر وعدے کرتا ہے اور ان کو لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان نے ان کے ساتھ وعدہ نہیں کیا سوائے دھوکے کی، اس کا وعدہ دھوکے کا وعدہ۔ اور یہی بات قیامت کے دن شیطان بھی کہے گا، خود منہ سے کہے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ مبنی بر حق تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا لیکن میں کہتا ہوں میں نے تم سے دھوکہ کیا تھا۔ آج جب ہم یہ بات سمجھاتے ہیں تو دھوکے میں پڑے ہوئے کہتے ہیں اور یہ بیوقوف لوگ ہیں، ان کو دنیا کی ترقی حاصل نہیں اس لیے یہ اس قسم کی باتیں کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کا گمان یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑی ترقی کر رہے ہیں، بڑا مال بنا رہے ہیں، لیکن یہ وعدہ دھوکے کا وعدہ، اس کے مقابل اللہ کا وعدہ مبنی پر حق ہے، ھذا ما توعدون، اور وہ جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ مبنی بر حق ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اللہ کا حق ہے جو بندوں پر ہے اور ایک بندوں کا حق ہے جو اللہ پر ہے، اور آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، یہ اللہ کا حق۔
اور عبادت کا مفہوم وسیع تر ہے، یہ صرف نماز کے معنی میں نہیں۔ عبادت کا معنی اپنی ساری زندگی میں اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی مان کر چلنا۔ تو اللہ بندوں کا پھر اللہ پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا بندوں کا حق اللہ پر پھر یہ ہے جس نے اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت کی ہو اللہ اس کو عذاب نہ دے۔ اللہ نے یہ حق تسلیم کیا اور اس حق کے نتیجے میں جو عبادت کر کے آئے گا اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور اللہ کی کمال مہربانی ہے، اس نے 100% کا مطالبہ ہی نہیں کیا، وہاں پہ تو 50% نمبر بھی لے کر آئے گا تو کامیاب ہوگا۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے، انسان کی زندگی میں خیر غالب ہونی چاہیے۔ 100% خیر پر کوئی بھی نہیں ہوتا، صرف انبیاء ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی کمزور ہے، بہتر سے بہتر کی طرف جانا چاہیے، اور اس کا حکم ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، وہ اتنی نیکی کر رہا ہے میں بھی تو کروں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نیکی کے رستے پر اس لیے نہ آئیں کہ میں تو پرفیکٹ نہیں ہوں۔ کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو بہت سارے گناہوں کا سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے، ان سے آپ کہیں یہ کام کیوں نہیں کرتے، وہ کہتے جی پہلے میں وہ کروں تو پھر یہ کروں، وہ کروں گا تو پھر یہ کروں گا۔ جس کی توفیق مل رہی ہے وہ کر لیں۔ بادروا بالاعمال، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نیکی کرنے کی طرف جلدی کر لینا، اس سے پہلے کہ ایسے فتنے آ جائیں جس میں انسان نیکی نہ کر سکے، ایسے حالات پیدا ہو جائیں انسان نیکی نہ کر سکے۔ کتنے ساتھی ایسے ہیں اب آ کر ہمیں کہتے ہیں ہم نے سوچا تھا اگلے سالوں میں حج کر لیں گے، اس وقت استطاعت تھی، اب آ کر حج اتنا مہنگا ہو گیا کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے جب اللہ رب العزت توفیق دے اس وقت کر لیں۔ ھذا ما توعدون، یہ جنت ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ کس کے لیے؟ لکل اواب حفیظ، ہر وہ شخص جو بڑا اواب ہے اور حفیظ ہے۔ یہ دو صفتیں بیان ہوئی۔ اواب کہتے ہیں پلٹ کر آنے والے کو، اور ایسا پلٹ کر آنے والا جو ارادتاً پلٹ کر آئے۔ ایک ہے بندہ ویسے ہی نہ سمجھی میں واپس آ جائے کسی جگہ سے، بس اوقات ہوتا ہے آپ کسی راستے پر جا رہے ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں اور گھوم گھما کے وہیں پہنچ جاتے ہیں، یہ بات نہیں۔ اواب وہ ہوتا ہے جو سمجھداری کے ساتھ ارادتاً وہاں پر واپس آئے، یعنی جو بندہ ارادتاً پلٹ پلٹ کر اللہ کی طرف واپس آئے اس کو اواب کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کی صفات میں سے یہ بیان کی ہے کہ وہ اواب ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حضرت ایوب کو کا تذکرہ فرما کے، نعم العبد انہ اواب، اللہ کا بڑا ہی اچھا بندہ تھا اور بڑا اواب تھا۔ اللہ اکبر، جس کو اللہ نعم العبد کہیں، نعم العبد اللہ کا سرٹیفکیٹ ہے، بڑا ہی اچھا بندہ۔ ہم کہتے ہیں بڑا اچھا بندہ تھا، لوگوں کی تعریف سن کر دل خوش ہو جاتا ہے، یار یہ کہتے ہیں بڑا اچھا بندہ ہے۔ جس کو اللہ کہے نعم العبد، میرا بڑا ہی زبردست بندہ، انہ اواب، وہ پلٹ پلٹ کر ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، آپ یہاں پر ہمارے بندے داؤد کا ذکر بھی کریں، دو ہاتھوں والا تھا، ہاتھوں والے سے مراد اپنے ہاتھ سے محنت کرنے والا تھا۔ معلوم اللہ رب العزت نے ان کو لوہے کی صنعت عطا فرمائی۔ انہ اواب، وہ بڑے پلٹ کر آنے والے تھے۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان کو اللہ رب العزت نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی کسی اور کو نہیں دی۔ ان کے متعلق فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد کو سلیمان خاص اپنی جانب سے ایک تحفے کے طور پر عطا فرمایا۔ نعم العبد، وہ بھی بڑا ہی اچھا بندہ تھا۔ انہ اواب، اور وہ اواب تھے، پلٹ پلٹ کر اللہ کی طرف آنے والے تھے۔ علماء کرام نے بعض اعمال کے متعلق کہا ہے جو وہ ان کو اختیار کر لے وہ بھی اواب بن جاتا ہے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں جو بندہ 5 نمازیں مسجد میں آ کر پڑھتا ہے اور بار بار پلٹ کر مسجد کی طرف آتا ہے، اور اس حدیث کے مطابق کہ جس کا دل رجل قلبہ معلق بالمساجد، اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، جاتا ہے بار، پھر اس کو خیال آتا ہے میں نے واپس مسجد پہنچنا ہے، اذان کی آواز آتی ہے دوڑ پڑتا مسجد کی طرف،
یہ بندہ بھی اواب ہے، یہ بندہ بھی اواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ضحا ہے نا، چاشت کی نماز، آپ نے فرمایا لا يحافظ على صلاة الضحى الا اواب، اس چاشت کی نماز کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا سوائے اواب کے۔ فہی صلاۃ الاوابین، اس لیے کہ یہ اوابین کی صلاۃ ہے، اوابین کی نماز۔ اور معلوم ہے یہ جو نماز ہے نا سورج کے طلوع ہونے کے بعد، اگر یہ فوراً پڑھ لی جائے، سورج طلوع ہوا اور اس کے بعد آپ نے پڑھ لی، یہ اشراق کہلاتی ہے۔ اس وقت چونکہ سورج نیا نیا طلوع ہو رہا ہوتا ہے، مشرق ہو رہا ہوتا ہے، روشن ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اشراق کہتے ہیں، یہ موٹے کاف کے ساتھ، شرک پتلے کاف کے ساتھ ہو، اشراق۔ اور اسی سے مشرق ہے کہ سورج وہاں سے روشن ہوتا۔ اور اگر یہ سورج کے پورے جوبن پہ آنے کے بعد، اونچا ہو جانے کے بعد پھر پڑھی جائے تو یہ صلاۃ الضحیٰ کہلاتی ہے عربی میں، اور ہم اردو میں اس کو چاشت کہتے ہیں۔ ہے نماز ایک ہی ہے لیکن اس کے اوقات میں فرق ہے۔ آپ نے فرمایا اس نماز کی حفاظت یعنی روزانہ اس کا اہتمام کرنا نوافل میں سے ہے، یہ اواب بندے کا کام ہے جو پلٹ پلٹ کر اللہ کی طرف آتا۔ اسی طرح فرمایا حفیظ، وہ بندہ جو حفیظ ہے، حفیظ کہتے ہیں حفاظت کرنے والے کو، حفیظ کہتے ہیں حفاظت کرنے والے۔ کس چیز کی حفاظت کرتا ہے؟ یہ اللہ کی متعین کردہ حدود کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت ساری اہل ایمان کی نشانیاں بیان کر کے فرمایا والحافظون لحدود اللہ، وہ بندے جو اللہ کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ توبہ ہے، والحافظون لحدود اللہ، جو اللہ کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ انہی حدود میں کیا ہے؟ فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، اللہ کے وہ بندے اور اللہ کی وہ بندیاں جو اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ بھی حفیظ ہیں۔ اور فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اللہ کے وہ بندے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کی قائم کردہ حدود کی حفاظت۔ یہ مفسرین کہتے ہیں جہاں جہنم کا تذکرہ آیا تھا نا، وہاں تذکرہ آیا تھا معتد مریب، وہ بندہ جو معتد ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، اللہ کی قائم کردہ حدود کو پھلانتا ہے، اس کے مقابل اللہ نے فرمایا حفیظ، یہ بندہ اللہ کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنے والا۔ یہ میرا جسم میری مرضی نہیں کہتا، یہ نہیں کہتا جس زندگی ایک مرتبہ ملی ہے جو کچھ مرضی کرتا رہوں، اس کو پتا ہے یہ زندگی بھی اللہ کی ہے، اس میں مرضی بھی اللہ کی ہے، میں نے اللہ رب العزت کے قائم کردہ حدود کی، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنی ہے، میں ان کو توڑ نہیں سکتا۔ برادری کہتی ہے میں کیا کروں، رشتہ دار کہتے ہیں میں کیا کروں، گھر والے کہتے ہیں میں کیا کروں، لوگ کہتے ہیں میں کیا کروں، یہاں اس کو یہ بات پتہ ہوتی ہے، اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں میں نے اللہ کی بات کو ماننا ہے، اللہ کی بات کو قبول کرنا۔ ھذا لکل اواب حفیظ، یہ ہے ہر اواب اور حفاظت کرنے والے کے لیے۔ اگلی آیہ مبارکہ میں اور بھی صفات بیان ہوئی ہیں، انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں اس پر تذکرہ کریں گے۔ اور اگلا خطبہ جمعۃ المبارک اگر رمضان المبارک کا ہوا، اور یقیناً رمضان المبارک کا ہے، تو ہم اپنے اس موضوع کو رمضان المبارک تک موقوف کریں گے۔ رمضان کے خطبات آپ کو معلوم ہے علیحدہ سے موضوعات پر ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ علیحدہ ہوں گے، اور رمضان کے بعد انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو یہیں سے اس سلسلے کو ہم دوبارہ جاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔